صحابہ مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اجمالی خلاصہ دو چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے بیان توحید اور دوسری کا نام ہے حراست التوحید. سیرت النبی کی ابتدائی جملے اور ابتدائی کلمات وہ صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتی ہیں اور صاف شفاف لفظوں میں پہلا اعلان ہوتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ سیرت النبی کی ابتدا ہے کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ بنا لو، عقیدے کے طور پہ اختیار کر لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور سیرت کا یہ اصل میدان، اصل عنوان وہ یہی ہے توحید، اور توحید کا وہ پہلو جس میں نفی پہلے ہو، اس بات بعد میں ہو. توحید بیان کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن میٹھی میٹھی توحید کہ جس میں نفی نہیں، صرف اس بات اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، مولوی بنائے، پہاڑ بنائے، ڈنگر بنائے. یہ وہ مسئلہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت نہیں. اور اس مسئلہ کے ساتھ پیارے پیغمبر سے اختلاف بھی کسی نے نہیں کیا. قرآن مقدس نے بار بار یہ بات ذکر کی، آپ کے مد مقابل آنے والے میرے پیارے پیغمبر کہ اس اعلان کے مقابل آنے والے وہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رب اللہ ہے، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، موسموں رات دن کے پھیر کرنے والا اللہ ہے. وہ مانتے تھے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. میرے محبوب ان سے پوچھئے آسمان سے بارشیں برسانے والا کون، زمین سے نباتات کھیتیاں اگا کر روزی کا بندوبست کرنے والا کون، کانوں میں سننے کی قوت رکھنے والا کون، آنکھوں میں قوت بصارت رکھنے والا کون، میں یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون. اور میرے پیغمبر ان سے پوچھئے میں یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون، آسمان و زمین کہ ہر امر کی تدبیر، بحر و بر کہ ہر امر کی تدبیر، سورج کا نظام، چاند کا نظام، آسمان کا نظام، زمین کا نظام، سمندر کا نظام، جنگلات کا نظام، ساری مخلوقات کا نظام، موسموں کا نظام، فصلوں کا نظام، توالد و تناسل کا نظام، اس کائنات
کے مشرک کہتے تھے یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ لیکن جب میرے محبوب نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جی مانتے اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک تو ابو جہل بھی مانتا تھا، خالق ایک ہے یہ ابو جہل مانتا تھا، مالک ایک ہے کل من بیدہ ملکوت کل شیء یہ وہ مانتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خالق صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت، مالک صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت، رازق صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت، رب صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت۔ سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہے، ملا کو بھی یہی غلطی لگی، پیر کو بھی یہی غلطی لگی، شیخ الحدیث کو بھی یہی بھول لگی، اور بڑے بڑے حضرات کو یہی غلطی لگی، کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ مانتے ہیں، ہم دو اللہ نہیں مانتے، دو خالق نہیں مانتے، دو رازق نہیں مانتے، دو واجب الوجود نہیں مانتے، دو رب نہیں مانتے، لہذا ہم مواحد ہیں۔ میں نے کہا ابو جہل دو اللہ نہیں مانتا تھا، دو خالق نہیں مانتا تھا، دو رازق نہیں مانتا تھا، دو رب نہیں مانتا تھا، دو واجب الوجود نہیں مانتا تھا، تو پھر ابو جہل توحیدی تھا؟ اگر یہ بات سمجھ آئے تو لفظ الہ بھی سمجھ آئے گا۔ پیارے پیغمبر کی دعوت یوں نہیں شروع ہوئی لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، نہیں، میرے محبوب کی سیرت ابتدا ہو رہی ہے، اور پہلے دن میرے محبوب نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ صرف اللہ ہے، رب کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ اعلان کرنا تھا، سامنے سے بھی پتھر، سیدوں سے بھی پتھر، اور سب سے پہلا پتھر اس سیرت کے عنوان پہ مارنے والا وہ تھا جو سورت کا عاشق تھا، جو سورت کا عاشق تھا، کیونکہ میرے نبی کی صورت تو ہے ہی ایسی کہ کسی مشرک کو بھی میرے نبی کی صورت پہ اعتراض نہیں ہوگا، ابو جہل کو بھی اعتراض نہیں، میرے نبی کے حسن پہ اعتراض نہیں، میرے پیغمبر کی زلفوں پہ اعتراض نہیں، میرے پیغمبر کے اخلاق پہ اعتراض نہیں، کریکٹر پہ اعتراض نہیں، کردار پہ اعتراض نہیں، امانت پہ اعتراض نہیں، دیانت پہ اعتراض نہیں، صداقت پہ اعتراض نہیں، انصاف پہ اعتراض نہیں، کسی مشرک کو بھی میرے پیغمبر کے ان کمالات پر اعتراض نہیں۔ اور آج جہاں دشمنی کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، سب سے پہلا پتھر میرے محبوب کو مارنے والا وہ ابو لہب تھا، جو چچا بھی تھا، پہلا میلادی بھی تھا۔ اس نے جب یہ پہلا پیغام سنا لا الہ الا اللہ، کہنے لگا الہٰذا جمعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ تو ہمارے اکابر کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے، اگر یہ مان لے رب کے سوا الہ کوئی نہیں تو ابراہیم کی قبر پہ جانا، وہاں پر ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ عقیدے رکھنا، لات منات عزا کی طرف جانا، حبل کی طرف جانا، ان کی طرف جانا۔ تو میرے بھائیوں، میرے محبوب کی سیرت کا پہلا لفظ، پہلا کلمہ سیرت النبی کا یہاں سے شروع ہوا، اور اس میں پہلے نفی پھر اس بات۔ نبی کی سیرت ہی یہ ہے، پہلے مشرک کو رگڑا لگے، شرک کو رگڑا لگے، جب تک شرک کا رگڑا نہیں لگا اور مشرک کو رگڑا نہیں لگا، وہ حلوہ کھانا ہوگا، وہ سیرت سے مینار نہیں ہوگا۔
سیرت سیمینار کا مطلب یہ ہے پیغمبر کا مسئلہ بیان کیا جائے، اور یہ ابتدا ہوئی اسی ابتدا پر 23 سال تک میرے محبوب نے یہی مسئلہ بیان کیا، چاہے مکہ کی زندگی تھی، مدنی زندگی تھی، عنوان بدلتے رہے، تعبیرات بدلتی رہی، کبھی اس عنوان کے رنگ بدلتے رہے، لیکن مسئلہ یہی رہا۔ اسی مسئلہ کی خاطر میرے نبی کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اسی مسئلہ کی خاطر احد، بدر، حنین، فتح مکہ تک یہ سارے مارکے ہوئے، اور دنیا کا ہر مذہب میرے پیغمبر کے خلاف ہوا، مولوی خلاف ہوئے، پیر خلاف ہوئے، زمیندار خلاف ہوئے، یہود و نصارہ یہ سب خلاف ہوئے، مکہ کے مشرک خلاف ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت، 23 سالہ زندگی کا عنوان یہی رہا، حتیٰ کہ یہ ابتدائی کلمہ ہے، اور جب میرے محبوب دنیا سے جانے لگے تب بھی بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، پہلا دن بھی لا الہ الا اللہ، فرق یہ ہے پہلے دن فرمایا تفلحو، اور آخری دن فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ میرے محبوب بتلا گئے، اوے کائنات والو، اگر کوئی رب کے سوا الہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ پہ سکرات الموت طاری نہ ہوتے۔ محمد مصطفیٰ پہ موت کا آنا، سکرات الموت کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت، اس کا عنوان آپ تعبیر کر لیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی سیرت پورا قرآن ہے۔ اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے؟ قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک، سارے کا سارا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے مجدد الفسانی نے لکھا کہ قرآن مقدس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با یہ استعانت کی ہے، اور اس کا متعلق مؤخر معذوف ہے، اور معنی یہ ہے بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی مدد دینے کے لائق نہیں بن سکتا۔ یہ بسم اللہ کہہ رہی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کسی پہ رد نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے کہا پھر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دو۔ بیضابی اٹھا، روح المعانی اٹھا، اور تفسیریں اٹھا، کہتے ہیں بسم اللہ نازل ہوئی، توجہ کرنا، بسم اللہ آئی کیوں؟ ردن علی المشرکین، ردن علی المشرکین، بسم اللہ آئی مشرکوں کا رد کرنے کے لیے۔ تم تو آج کل میٹھے میٹھے بنتے ہو نا، ہر جگہ مل گیا میٹھا میٹھا۔ وہ جو سامری مبلغ مشرک قبر پرستوں کے ساتھ وہاں جی جی، رافضیوں کے ساتھ یہاں جی جی، شیعوں کے ساتھ یہاں جی جی، بدماشوں کے ساتھ یہاں جی جی، وزیر اعظم کے ساتھ یہاں جی جی، ہر جگہ پہ دانت نکالنا، کہتے ہیں یہ اخلاق ہے۔ میں نے کہا اگر دانت نکالنا یہ اخلاق ہے، مسکرانا اخلاق ہے، تو پھر تجھ سے زیادہ تو لاہور کی طوائف میں اخلاق ہے، وہ بھی سب کو دیکھ کے ہنستی ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ تو آؤ سیرت کا عنوان اول قولوا لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی خود قرآن نے بیان کیا، فرمایا امن یجیب
مضطرا اذا دعاہ، اسی کے آگے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آگے قرآن نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، الہ کا معنی بتایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، قرطبی نے لکھا مضطر کون ہے؟ الذی انقطعہ الاسباب، مضطر وہ ہے جو مشکل میں پھنس گیا اور اسباب منقطع ہو گئے، حاصل یہ نکلا ما فوق الاسباب، پکار کو سننے والا، ما فوق الاسباب، حاجت کو پورا کرنے والا، اس کا نام الہ ہے۔ اسی لیے اسی تعبیر کو قرآن نے بیان کیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اسی کا معنی کیا۔ اور امام رازی نے معنی کیا لا الہ الا ہو، لا نافع ولا ضار ولا موتیہ ولا مانع الا ہو، لا الہ الا ہو، الہ کا معنی نفع دینے والا، الہ کا معنی نقصان سے بچانے والا، الہ کا معنی خزانے بخشنے والا، الہ کا معنی خزانے روک دینے والا۔ اور یہی معنی شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا، فرمایا فتح الربانی میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں الہ کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا ترجو احدا سوی اللہ، لا تخف احدا سوی اللہ، لا ترجو احدا سوی اللہ۔ اے کائنات والو، الہ کا معنی یہ ہے جس پہ امید رکھی جائے، رب کے سوا کسی پہ امید نہ رکھنا۔ الہ کا معنی یہ ہے ما فوق الاسباب طور پہ جس کا خوف دل میں ہو رب کے سوا، لا تخف احدا سوی اللہ، وکل الحوائج کلھا الی اللہ، اپنی ساری حاجتیں رب کے سامنے پیش کر، اپنی ساری مشکلوں کا شکوہ اپنے رب کے سامنے کر۔ اس لیے میرے بھائی، پیارے پیغمبر کی سیرت کا عنوان اور میدان یہ ہے کائنات والو، رب کے سوا الہ کوئی نہیں، رب کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، رب کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، رب کے سوا ما فوق الاسباب سننے والا کوئی نہیں، رب کے سوا جاننے والا کوئی نہیں، رب کے سوا داتا کوئی نہیں، رب کے سوا غوث اعظم کوئی نہیں، رب کے سوا دکھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ وہ مسئلہ ہے جو پیغمبر کریم نے بیان کیا۔ اب اگر المدد یا رسول اللہ کہے تو بھی مشرک ہے، المدد یا علی کہے تو بھی مشرک ہے، کسی قبر پہ جا کے سما کا عقیدہ رکھ کے قبر والے کو پکارے تو بھی مشرک ہے، اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ اب جو یہ مسئلہ مانتا ہے وہ اشاعتی ہے، اور جو مسئلہ سبا میں گڑبڑ کرے یہ تو کہے کہ ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا اللہ، اور اگلی بات کیوں نہیں ما فوق الاسباب سننے والا بھی کون ہے؟ مجھے ما فوق الاسباب سننے والا بھی کون ہے؟ اونچے بولو۔ جہاں تک ہمارے ساتھ چلنا، حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب کے ساتھ چلنا، کہ جب ہم کہیں کہ غیب دان اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو مانے تو کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کوئی غیب دان مانے تو کون ہے؟ اونچے بولو کون ہے؟ گج کے بولو کون ہے؟ مشرک۔ اللہ کے سوا کسی کو متصرف ما فوق الاسباب مانے تو کیا ہے؟ جہاں تک میرے ساتھ چل رہے ہیں، اب ذرا خیال کرنا، جہاں مولویوں کی تکلیف ہوتی ہے اب ذرا خیال کرنا۔ میں کہتا ہوں جس طرح علم ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا مشرک، تصرف ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا مشرک، اسی طرح
समा मा फौकल असबाब, मखलूक में मानने वाला भी मुशरिक, बशर मा फौकल असबाब, मखलूक में मानने वाला भी मुशरिक। सैफ बेटे खड़े होकर लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके हक, मसलके इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, मसलके हक, मसलके इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, उलमाए हक, उलमाए इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। बस बस ठीक है, मैं जिंदगी हज़रत मौलाना अल्लामा खिज़र हयात तखरवी। तवज्जो, बात सही है या नहीं? अब रहा ये मसला कि मौत के बाद असबाब हैं या नहीं। ये मसला कि मरने के बाद असबाब हैं या नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं कहता। शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान, उसने लिखा है कि मरने के बाद असबाब नहीं, और मौत के बाद सुनना माफोकल असबाबे, माफोकल असबाबे। खैरुल मफाती, खैरुल मदारिस से छपी मिशकात की शरह, उसमें लिखा मैयत का सुनना माफोकल असबाब है। मैंने कहा जब मैयत का सुनना माफोकल असबाब तुमने माना, और मौलाना सरफराज ने लिखा जो माफोकल असबाब कोई सिफत किसी गैर में माने वो पक्का अबू जान की तरह मुशरिक है। तो तुम्हारा मुशरिक होना तो नुसरतुल उलूम के फतवा से साबित हो गया। खैर आओ, पहला मसला क्या था? तौहीद। सीरत का पहला उन्वान क्या है? तौहीद। और दूसरा लफ्ज मैंने क्या बोला? हिरासत तौहीद। हिरासत का माना तौहीद का तहफ्फुज़, इस मसले की हिफाजत करना और शिर्क की हर सुराख को बंद करना, हर एहतिमाल को दूर करना। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा इस पे। हिरासत तौहीद का सिर्फ उन्वान देना चाहता हूं, लंबा उन्वान है। मेरे महबूब ने बयाने तौहीद भी किया और शिर्क के हर सुराख, हर एहतिमाल और हर वो जगह जहां शिर्क के आने का खतरा था उस सुराख को बंद किया। मिसाल के तौर पे इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी कहता है माशा अल्लाह वशेता, अल्लाह के रसूल जैसे आप चाहेंगे और अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे, ये लफ्ज कहा। हालांकि सहाबी का मकसद ये था अल्लाह की चाहत माफौकल असबाब है, आपकी मशीयत तातल असबाब है। वो सहाबी था और सहाबी ये मसला समझ चुके थे, उसका अकीदा भी साफ था, सुथरा था। लेकिन मेरे महबूब ने इस हिरासत तौहीद, तौहीदी सरहद को मजबूत करने के लिए फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे रब का शरीक बना डाला, रब के बराबर बना डाला। कुल माशा अल्लाह वादा, खबरदार सिर्फ यूं कहे माशा अल्लाह वादाहू, काम तब होगा कि अकेला मेरा रब चाहेगा, अकेला मेरा रब चाहेगा। दूसरी मिसाल मुस्नद अहमद, सहाबी ने शिकायत की, तहतल असबाब शिकायत थी कि एक यहूदी ने बिच्छू पकड़े और जहां साहबा नमाज पढ़ते थे ना वहां छोड़ दिए। ये पुराने यहूदियों की आदत है, आले तौहीद के इर्दा गिर्द बिच्छू छोड़ना। अच्छा खैर, बिच्छू छोड़ दिए। सहाबी गया, कहते अल्लाह के महबूब किसी के माथे पे डांग मारा, किसी के हाथों पे, इसने बिच्छू छोड़े। अल्लाह के महबूब का अंदाज देखे, ये तहतल असबाब बात थी, शिरक नहीं थी। शिकायत थी
اپنے بڑوں کو شکایت لگانا، لیکن پیارے پیغمبر کا حراست توحید کا وہ بات دیکھنا ہو، آپ نے فرمایا لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد نہیں کرنا، میں فریاد رس غوث نہیں، انما یستغاث باللہ، غوث اعظم صرف رب ہے، اپنی یہ فریاد اپنے رب سے کرنا ہے، یہ ہے حراست التوحید۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، بت نہ بنانا جس بت کی سولو پکار عبادت نظر نیاز طواف ہوتی ہے، میری قبر کا جہالت نہ بنانا۔ اور یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور یہ حراست التوحید کا باب پیارے پیغمبر نے دعا اسی لیے مانگی تھی کہ شرک کی ابتدا بھی قبروں سے ہوئی تھی اور شرک کا زور بھی قبروں پر ہے، اسی لیے قرآن مقدس نے توحید، حراست توحید دونوں کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا میرے محبوب پیغمبر کائنات کو بتلا دے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، جو مر گیا قبر میں دفن ہو گیا وہ دنیا والوں کا کلام بھی نہیں سنتا، سلام بھی نہیں سنتا۔ اور یہ آیت ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، اس کا معنی میں نہیں کر رہا، سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت کا معنی کیا مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، حضرت قتادہ تابعی نے اس کا معنی کیا مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا معنی کیا مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس کا معنی کیا مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام محمد کی جامع صغیر اٹھا وہاں مسئلہ لکھا مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، فقہ حنفی کی 394 کتابیں اس کا معنی کر رہی ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام شافعی کی اور امام احمد بن حنبل کی مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی اور شرح تکملہ المہذب شافعی مذہب کی اٹھا وہاں پر بھی لکھا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور سماع المیت ہے ابعد من سماع الحی البعید، مردے قریب والے کا سننا دور والے زندہ کے سننا سے بھی ابعد ہے اور زیادہ مشکل ہے، اس لیے جو مر گیا لأنہ بطلت حواسہ وذہبت نفسہ نص علیہ احمد والشافعی، امام احمد بھی کہتے ہیں شافعی بھی کہتی ہیں جو مر گیا اس کے حواس باطل ہو گئے، وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، میرے رب نے فرمایا کوئی بھی قبروں والے وہ نہیں سنتے، یہ امام احمد کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ، مغنی ابن قدامہ شرح تکملہ المہذب، اور اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا عزیز الرحمن مفتی عزیز الرحمن جو مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد، سارے علماء دیوبند کے استاد، اپنے فتاوی بھی 5 مقامات پہ لکھ گئے قرآن مقدس کا صاف فیصلہ یہ ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ 14ویں جلد میں لکھتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ علماء دیوبند کے سرخیل مفتی اعظم کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان کی کفایت المفتی اٹھا وہ بھی فرماتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں اور نہ کلام سنتے ہیں، حنفیہ کا مذہب یہ ہے۔ عالم ربانی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی الکوکب الدری اٹھا، تقریر جنجوئی اٹھا، سب کتابوں میں لکھتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور یہ مذہب اس قرآن مقدس کی نصوص کی وجہ سے ہے، حتیٰ کہ تجھے چھٹی دوں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے بزرگ، فضائل اعمال والے بزرگ وہ فرماتی انک لا تسمع الموتى، نص ہے عدم سماع میں، یہ آیت لا اس لیے گئی ہے
کوئی مردہ نہیں سنتا. کتب فضائل پر اشکالات کا جواب اور مکاتیب میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو شیخ الحدیث نے صاف لکھا، میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کہے. خطیب اسلام پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. آپ بولے نہیں جب میں بولوں. یہ کہتے ہیں بس کر، آپ بس کرتے نہیں. توجہ ہے؟ چل یار تمہیں بزرگوں کا شوق ہے، دو کتابیں سمجھ لو. ایک ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ، کیا نام بتا رہا ہوں؟ فاتحہ کا صحیح طریقہ. 40 بزرگوں کی تصدیقات. کتنے کی؟ 40. پورا چلہ. 40 اکابر کے دستخط، تمام دہلی کے، لکھنؤ کے، دیوبند کے اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب کی بھی تصدیق موجود ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا مسئلہ یہ ہے، موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہو وہ قرآن کا منکر ہے. قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے نا، جو مردوں کے، اور کہتے ہیں یہی تحقیق محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہے، یہی تحقیق محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے. آج بات جہاں پنڈی کے شیاطین حضرت شیخ القرآن کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور کوئی جہاں دجال اٹھا، اس نے ایک رسالہ بھی لکھا پنڈی میں، پرانا پاپی، پرانا شیطان ابلیس. اس نے لکھا کہ شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے. میں یہی کہوں گا کہ ہر دور کے مشرک جب اللہ کے نبی کے سامنے آتے رہے، اہل اللہ کے سامنے آئے، حضرت ابراہیم کے سامنے آئے، آگ میں ڈالا، اور جب حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم کو پکارنا شروع کیا اور کہنے لگے ہم بھی ابراہیمی ہیں. میں کہتا یہ ہوں، شیخ القرآن جب تک زندہ رہا تم نے گالیاں نکالی، تم نے حضرت شیخ القرآن پر الزامات لگائے، گستاخی کے الزامات لگائے، اور آج شیخ دنیا سے چلے گئے، تم کہتے ہو شیخ بھی ہمارا تھا. تو تمہارے اس رویہ اور ابو جہل کے رویہ میں کوئی فرق نہیں. باقی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی وہ تفسیر میرے پاس موجود ہے جو مولانا حسین علی کے سامنے بیٹھ کر فوائد لکھے، لکھانے والے مولانا حسین علی، لکھنے والے شیخ القرآن، اور وہاں پر لکھتے ہیں شیخ مولانا حسین علی صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سلام نہیں سنتے، اور من صلی علیہ عند قبری، یہ موضوع روایتیں ہیں، ان کے راوی شیعہ ہیں. رد منکرات اٹھا، اس میں حضرت شیخ نے لکھا کہ مجھے سماع عند القبر کا قائل بتانا یہ مجھ پہ بہتان عظیم ہے. میرا اور مولانا حسین علی کا واضح لفظوں میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر پہ بھی سلام نہیں سنتے. یہ شیخ کی تحریر، شیخ کی تقریریں. تو بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ اشاعت التوحید والے یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، ایک تو اس لیے کہ موت کے بعد سننا ما فوق الاسباب ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، رب کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا، بغیر اسباب کے سننا یہ رب کا خاصہ ہے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتا تو کم از کم دوسرا عنوان تو مان لینا حراست توحید. اس سے اختلاف کرتا ہے حراست. تو یہ مسئلہ ہے توحید کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اس لیے عقیدہ یہ بیان کرنا ہوگا کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہ سلام، نہ کلام، نہ سفارشیں کوئی بھی سن سکتا نہیں. اور یہی خصوصیت ہے نوجوانان توحید و سنت کی، اور اسی وجہ سے ہمیں ان نوجوانوں کے ساتھ پیار ہے. اللہ ہمارا یہ پیار ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں توحید و سنت کی صحیح خدمت کی توفیق عطا کرے.